لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن للإنسان فضيلتان، عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. یہ اس ماہ محرم 1445 کا ماہ محرم جس کا آغاز ہو چکا ہے اور جس کی ایک مجلس کل ہو چکی. آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا انسان کی فضیلت یا انسان کا امتیاز صرف دو چیزوں سے ہے. ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے زبان. عقل کسے کہتے ہیں اس پر گفتگو کل ہوئی کہ چرب زبان اور وہ چالاک اور ہے، شیطنت اور ہے، عقل اور ہے. عقل کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا فبالعقل یستفید، عقل جس سے انسان فائدہ حاصل کرے. یا چھٹے امام کا فقرہ آیا آخر میں کہ امام نے فرمایا کہ ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت حاصل کی جائے. یہ گفتگو کل ہوئی. خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ آدمی جتنا ذہین ہو، جتنا بھی چالاک ہو، مین چیز یہ ہے کہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، اس کو کہتے ہیں عقل. اور اس پر بات آئی کہ اسی عقل کو ڈیولپ کرنے کی خاطر پیغمبر کو اللہ نے بھیجا، اور اسی عقل کی خاطر امام حسین نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. تو یہ خلاصہ گفتگو ہوا کل کا. پہلا فقرہ یہ تھا کہ انسان کا امتیاز دوسرے جو ہے مخلوقات پر کاہے سے؟ دو چیزوں، عقل. اب دوسرا کیا ہے؟ وہ منطق، زبان. عقل کے لیے امام نے فرمایا کہ عقل اسے کہتے ہیں جس سے فائدہ حاصل ہو. زبان کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا زبان اسے کہتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اب دیکھیے یہ محرم ہے، ہم سب کو اس پر غور کرنا پڑے گا کہ ہماری زبان سے کتنا لوگوں کو فیض پہنچ رہا. اس لیے کہ جیسے عقل کے لیے امام نے کہا کہ عقل اس کا نام ہے جس سے فائدہ حاصل ہو، ویسے ہی زبان کے لیے امام نے فرمایا کہ زبان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. ہم بولتے بہت بڑھیا ہے، ہم سے اچھا اسپیکر کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ہماری زبان سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا تو ہم تیز ترار تو کہے جا سکتے ہیں، چرب زبان تو کہے جا سکتے ہیں، صاحب زبان نہیں کہے جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان جو ہے نا، آج اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ زبان اگر آپ روایات میں جائیے گا، بلکہ یوں روزمرہ میں دیکھیے، تو یہ زبان وہ ہے کہ جو انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو سارے اعمال کے باوجود جہنم میں بھیجتی ہے. کیسے؟ آدمی زیارت کس سے پڑھتا ہے؟ زبان سے. آدمی تلاوت کس سے کرتا ہے؟ زبان سے. آدمی دو لوگوں میں صلح کیسے کرواتا ہے؟ زبان سے. جھوٹ کس سے بولتا ہے؟ زبان سے. غیبت کس سے کرتا ہے؟ زبان سے. تہمت کس سے لگاتا ہے؟ زبان سے. تو اس کا مطلب یہ کہ زبان
وہ دو مہا چیز ہے کہ یہی زبان اگر قابو میں ہے آدمی بہشتی ہے. دیکھیے اب عقل کا اس سے کتنا گہرا تعلق ہے. عقل کی ڈیفینیشن کیا کی گئی تھی کل کہ جس سے انسان جنت میں چلا جائے, اور اب انسان کو جنت سے روکنے والی کون سی چیز ہے؟ مین زبان. کا وہ کیسے؟ میں نے کہا پہلے میں آپ کو روایت سنا دوں پھر واپس آتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ کل کو قیامت میں یعذب اللہ اللسان بعذاب, کل کو قیامت میں اللہ زبان پر ایسا عذاب کرے گا کہ لا يعذب به شيئا من الجوارح, اس سے سخت عذاب جسم کے کسی اور حصے پر نہیں ہوگا جتنا سخت عذاب زبان پر ہوگا. فیقول, یہ زبان پھر کہے گی, اس کو حق ہے نا, اس لیے کہ اور اعضاء تو شریف نہیں ہے نا. اس ہاتھ نے تو مرڈر تک کیا ہے, قتل تک کیا ہے, تو کیا معاف کر دینے لائق ہے؟ لہذا اب زبان کہے گی اے ربی عذبتنی بعذاب, اے میرے اللہ تو نے مجھ کو اتنا شدید عذاب کیا کہ لم تعذب به شیئا من الجوارح, جسم کے کسی اور حصے کو اتنا سخت عذاب تو نے نہیں کیا. آواز قدرت آئے گی, اتنا سخت عذاب اور کسی حصے کو تو جسم کے نہیں کیا. آواز قدرت آئے گی, خرجت منک کلمۃ, تیرے ذریعے سے ایک فقرہ نکلا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رسول اللہ نے جو فرمایا ہے نا آج کے لیے ہی شاید, اس لیے کہ اس زمانے میں اتنی تیز جو ہے بات نہیں پھیل سکتی تھی جتنی تیز آج پھیل سکتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ کہے گی پالنے والے مجھ کو اتنا سخت عذاب کیوں؟ آواز قدرت آئے گی, خرجت من کا کلمہ, تیرے ذریعے سے ایک جملہ نکلا, فبلغ مشارق الارض و مغاربها, مشرق مغرب پورا پچھم ساری دنیا میں پھیلا تیرا ایک فقرہ. نتیجہ فسفک به الدم الحرام, تیرے ایک ہلنے کی وجہ سے ڈر رہے تھے وسیع صاحب, ارے یار کیا ہوگا, کیسے ہوگا, جیل چلے جائیں گے, جو ہے وہ پھانسی ہو جائے گی اور فلاں ہو جائے گا, ڈھیکا ہو. تب تک صاحب جو ہے وہ ایک صاحب کا فون آ گیا بمبئی سے, مولانا گھبرائیے گا مت, ہم ہیں, جتنا پیسہ لگے گا لگا. بس جیسے ہی دو جملے اس آدمی کے کان میں پڑے میں نے جا کے مرڈر کر دیا. یہ مرڈر کی ہمت کیسے پڑی؟ ایک زبان ہلی. یہی خدا کہتا خرجت من کا کلمہ, ایک فقرہ تیرے ذریعے سے نکلا, فسفک بہ الدم الحرام, تیری وجہ سے قتل ہو گیا. وانتہب بہا المال الحرام, تیری وجہ سے مال حرام لوٹا گیا. وانتہک بہا الفرج الحرام, تیرے ہلنے کی وجہ سے آبرویں لوٹی گئیں. اب خدا فرماتا وعزتی وجلال, قسم ہے میری عزت, قسم ہے میرے جلال کی, ایسا شدید عذاب تجھے کروں گا کہ جسم کے کسی حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں ہوگا. یہ ہے زبان کا وہ. زبان انسان کو جہنم میں پہنچا, زبان سے ایسے ایسے جرم ہے نا. ایک سوال کا جواب دیجئے آپ, جہنم میں جو جائے, پہلا سوال تو کیا مومن جہنم میں جا سکتا ہے؟ پہلا سوال تو بولیے. جواب بالکل جا سکتا. کیسے؟ کہ مومن کوئی معصوم نہیں ہوتا, معصوم صرف 14, مومن سے گڑبڑ ہو سکتی ہے. لہذا یہاں رک کے ایک بات ہم کہہ دیں, آج اگر ہم مومن ہیں, آج آپ متقی ہیں, آج آپ پرہیزگار ہیں, آج آپ اللہ والے ہیں, آج آپ خوب ماشاءاللہ مجلسیں پڑھ رہے ہیں, شاعری بڑی زبردست ہے, وسیع حسن صاحب گھمنڈ مت کیجیے. پچھلی مجلس میں یہ بات کہی گئی کہ شیطان وقت برباد نہیں کرتا, وہ تو بات گھوم گئی تھی دوسری طرف. شیطان وقت برباد نہیں کرتا, انہی پر زیادہ کام کرے گا جن کے اندر عشق علی ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں, وہ روزہ رکھتا نہیں رکھتا کوئی بات نہیں,
یہ محب اہل بیت، اس کو روکو، اس سے گناہ کرواؤ تاکہ یہ جنت میں نہ جانے پائے۔ ایک طرف یہ ہوتا ہے، چنانچہ نتیجہ یہ ہے کہ جتنا آپ مومن ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ شیطان ہم کو بہکانے کی کوشش کرتا جائے گا۔ اور دشمنیاں ہوتی ہیں دو طرح کی، ایک دشمنی انسان کی ہے آپس میں، سب کو تجربہ ہوگا، 15 سال پہلے لڑائی ہوئی تھی باپ سے کیسے کس سے، آج ان لوگوں میں کتنا شیر و شکر ہے، دوستیاں ہو گئی ہیں۔ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ انسان جب آپس میں لڑتے ہیں تو اس کی دو صورت، یا ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے نا، یا دونوں سولو کر لیتے ہیں، تیسرا آپشن تو نہیں ہے نا۔ انسان جب آپس میں لڑتے ہیں یا ہار جیت ہوتی ہے یا مصالحت، لیکن شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کا صرف ایک بات، یا ہار جائے گا یا ہم کو جہنم میں بھیج دے گا۔ شیطان کے ہاں صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، شیطان ہمارے گناہ پر ہی اکتفا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے گناہ کیا ہے توبہ کر لے گا، معاف ہو جائے گا۔ روایت کہتے ہیں ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو جس نے گناہ کیا نہیں وہ کہاں جائے گا؟ بولیے، جنت میں چلا جائے گا نا۔ آدمی جرم کرے گا، گناہ کرے گا، توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا، ان کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی کی ہے، ان سے جا کے ہم نے معافی مانگ لی، انہوں نے بھی معاف کر دیا، ہمارا میٹر صاف ہو گیا۔ تو اب شیطان کو کیا ہوا؟ شیطان کا مین مقصد ہم کو جہنم میں ڈالنا۔ تو شیطان خالی ہمارے گناہ پر نہیں رکے گا، جب تک وہ کوشش نہیں چھوڑے گا جب تک ہم کو جہنمی نہ بنا۔ اور اس کے لیے یہ خوش نہ ہو وسیع صاحب کہ آپ جو ہے وہ پگڑی لگاتے ہیں اور ذاکری کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، جی نہیں، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا شیطان اتنے ہی زیادہ اس کو راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ اور شیطان کے بھٹکانے کے بھی طریقے عجیب عجیب۔ ایک قصہ سن لیجیے آپ، پھر میں واپس آتا ہوں۔ شیطان جتنا زیادہ آپ مومن ہیں اتنا زیادہ آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ تفسیروں میں ایک قصہ ملتا ہے، تفسیر مجمع البیان جناب مرحوم قبرسی کی ہے، اس میں انہوں نے یہ داستان لکھی ہے۔ ایک شخص ہے مستجاب الدعوات، کیا ہے؟ مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات یعنی جو کہا اللہ نے مان لیا۔ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا عام آدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا۔ بہت سے اس طرح کے آپ کو داستانیں مل جائیں گی۔ ایک عورت، ایک منٹ سن لیجیے، ایک عورت چھت پہ کپڑا پھیلا رہی، گود میں اس کے بچہ ہے، ایک ہاتھ میں بچہ ہے، دوسرے سے کپڑا اپنا پھیلا رہی سکھانے کے لیے چاہے، تب تک بچہ ہمکا چھوٹ گیا ہاتھ سے چھت کے نیچے، تو ماں ہے تڑپ گئی۔ ادھر سے ایک چچا آ رہے تھے ان کی طرح سے بزرگ، انہوں نے سر اٹھایا، دیکھا بچہ، یا اللہ! جیسے ہی اس بزرگ نے کہا یا اللہ، بچہ زمین و آسمان کے بیچ رک گیا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ بچہ زمین آسمان کے بیچ۔ اب وہ اطمینان سے آئے، ہاتھ بڑھایا، اٹھایا، بچے کو رکھ دیا۔ جو پبلک تھی مولانا گھیر لیا، ارے اتنا بڑا آدمی، ایک یا اللہ کا بچہ ٹک گیا بیچ میں، آپ کون ہے؟ کہا کچھ نہیں یار، میں تمہاری طرح کا آدمی۔ کہا ہماری طرح کے آدمی ہے تو ہم تو اگر کہیں یا اللہ تو نہیں ہوتا ایسا، تو یہ 2 دونا 4 ہے۔ اتنے دنوں سے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، مثلا اگر اس بزرگ کی عمر 75 سال رہی ہو تو 15 سال نکال دیجئے، کتنا بچا؟ 60 سال بچا نا۔ تو 60 سال سے اللہ کہہ رہا ہے یہ کہو، میں نے کہا جی، نماز پڑھو، میں نے کہا یہ کام کرو جی، یہ خبردار مت کرنا جی،
60 برس سے وہ جو کہتا جا رہا، ہم کہتے جا رہے جی بہتر جی بہتر جی بہتر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ 60 سال میں ایک بار ہم نے کہہ دیا یا اللہ، تو اللہ نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، دو دو نے چار ہے، کوئی بہت بڑا میٹر تھوڑی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا تقوی، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی کسے؟ حدیث ایک تو حدیث ہو گئی، ایک ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ وہ جسٹ لائک قرآن، مگر قرآن نہیں ہے، مگر حدیث اس قدسی اللہ ہی کا پیغام۔ حدیث قدسی میں وہ پیغمبر پر جو ہے وہ خواب کے ذریعے آ سکتا ہے، الہام کے ذریعے آ سکتا ہے، فرشتہ لا سکتا ہے، بٹ اس کو قرآن میں رکھنے کا حق نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، سنیے آپ، کیسے نہیں ہو سکتا؟ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثل، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں۔ کیا مطلب؟ مثلی نہیں، یہ ذہن میں رہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اجعلک مثلی نہیں کہا، یہ قرآن کے خلاف ہو جائے گا۔ لیس کمثلہ شیء، مثل اور مثل میں فرق۔ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھ کو اپنے جیسا بنا دوں۔ میں کہتا ہوں کن فیکون، تو بھی کہے گا کن فیکون۔ میں کہتا ہوں کسی چیز کے لیے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، تو تجھ کو بھی ایسا بنا دوں گا کہ جس چیز کو تو کہے گا ہو جا، وہ چیز ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اطیعنی، میری اطاعت کر۔ تو خود خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ واقعی میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس کے اندر یہ چیزیں اس کو دے سکتا ہوں، عطا کر سکتا ہوں۔ تو جو لوگ معصوم ہیں ان سے زیادہ اللہ کا اطاعت گزار کون ہوگا؟ اور جب اطاعت کی بنیاد پر ہے تو یہ جتنے معجزات اہل بیت کے ہیں، مولا کے ہیں، امام سجاد علیہ السلام کے ہیں، اشارہ کر دیا جو ہے وہ صاحب تو وہ پانی جو ہے جواہرات میں تبدیل ہو گیا، مرا ہوا آدمی زندہ ہو گیا، یہ کس بنیاد پر ہے؟ عبدی اطعنی، میری اطاعت کر، حتی اجعلک مثلی، تقول کن فیکون، تقول کن فیکون۔ میں بھی کہتا ہوں کسی چیز کے لیے ہو جا، ہو جاتی ہے، تو بھی کہے گا کسی چیز کے لیے ہو جا، ہو جائے۔ تو یہ چیز عقلاً محال نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد میرے یہ ہے، پہلے اس کو ٹھیک کر لیں پھر میں قصہ۔ یہ چیز عقلاً محال نہیں ہے، ممکن ہے۔ اب جب ممکن ہے تو کیا ہر آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے؟ جواب نہیں۔ اطعنی، اطاعت ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، بغیر اس کے۔ تو اب اگر کوئی آدمی مستجاب الدعوات بنتا ہے، جو کہہ دے وہ ہو جائے گا، تو معمولی آدمی تو نہیں ہوگا نا، اس نے گویا اطاعت کی ہے اللہ کی، گویا تقوی ہے اس کے اندر۔ اب میں آپ کو جو سنانے جا رہا تھا، مجمع البیان تفسیر ہے، مرحوم طبرسی رضوان اللہ علیہ اس کے رائٹر ہیں، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی عابد مستجاب الدعوات، نام اس کا برسیسا، کیا نام ہے؟ برسیسا، یہ عابد مستجاب الدعوات۔ بات ہماری کہاں سے ٹرن ہوئی ہے؟ کچھ ہو جائے گھمنڈ مت کرنا مولوی صاحب، غرور۔ آج کا مومن ہونا کافی نہیں ہے، آخر وقت تک ایمان باقی رہے۔ کل بھی یہی بات کہی تھی کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ بیچ میں کیا ہوا وہ تو ختم ہو جانے والی چیز۔ برسیسا عابد مستجاب الدعوات، نتیجہ شہرت بڑھی، بیماروں نے آنا شروع کیا۔ آپ وہ صاحب لائن لگتی ہے وہاں، جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیا وہ ٹھیک۔ شہر کا جو حاکم تھا اس کی بیٹی پیدائشی مادرزاد نابینا، لڑکوں نے کہا ابا اس طرح کے ایک جو ہے وہ عابد ہے، کہیے تو لے جائیں، مرتا نہ تو کرتا کیا، سارے حکیم طبیب دیکھ چکے، لے جاؤ۔ لے کے آئے، عابد سے ملے،
اور پہلے تو انہوں نے اپنا پھینکنا شروع کیا، ہم حاکم شہر کے بیٹے ہیں، لیکن بقول مولا کے متقیوں کی ایک صفت مولا نے بیان کی ہے نا، اعظم الخالق فی اعینہم فاصغر ما دونہ، ان کی نظر میں اللہ بڑا ہوتا ہے، نتیجے میں تب چھوٹے ہیں، تو اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑا۔ برسیسا عابد، تم جو ہے وہ حاکم کے بیٹے ہو، سلطان کے بیٹے ہو، بس چاہے جس کے، ہمارا قانون ہے کہ یہاں سارے مریض رہتے ہیں، میں صبح کی عبادت کے بعد نکلتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، چھوڑ دیجیے آپ، میں کر دوں گا، مجبوری ہے، چھوڑ کے چلے گئے۔ صبح کی عبادت کے بعد برسیسا چلا، ہاں صاحب کیا پرابلم ہے؟ یا اللہ شفا دے، یا اللہ شفا دے، یا اللہ شفا دے، لوگ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پہنچا اس نابینا تک، کیا بات ہے صاحب بندے، یا اللہ شفا عطا فرما۔ وہ جیسے وہ بٹن دبائیے نا تو دیر نہیں لگتی نا بلب جلنے میں، روشنی ہونے میں، ویسے اس نے کہا یا اللہ، یہاں آن ہو گیا۔ اب راستہ تو اس کو پتا نہیں، اندھی تھی نا، تو یہ وہاں بیٹھ گئے کہ بھائی لوگ آ جائیں، لے کے جائیں گے۔ دھیرے 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 عبادت خانہ ان کا خالی ہو گیا۔ بات ہماری چلی تھی شیطان سے، شیطان خالی گناہ پر قانع نہیں ہوتا جب تک ہم کو کافر نہ بنا لے۔ آپ غور فرما رہے، بات جو ہے وہ شیطان گھس گیا، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شیطان بول رہا ہے کہ ہم بول رہے ہیں، شیطان گھس گیا۔ اچھا وہ خوبصورت تھی، آنکھ وانکھ نکل آئی، صحیح ہو گئی تھا، اور حسن بڑھ گیا، شیطان نے وسوسہ شروع کیا۔ اب ممبر کا ادب مانے ہے، لیکن سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے کیا ہوا، حدود شریعت سے تجاوز کیا، گناہ۔ اب جب شہوت کا بھوت اترا تب عقل ٹھکانے آئی، عقل بڑا کام کرتی اسی کا۔ اب اتنی دیر جو وہ ہو رہا ہے، عقل غائب ہے اس کی، اگر عقل ہوتی تو کبھی وہ کام نہ کرتا جو انسان کو جہنم میں لے جائے۔ کل والی مجلس ذہن میں رہے۔ اب شہوت کا بھوت اترا، یہ کیا کیا، اب تو گئے، بدنامی رکھی ہے۔ شیطان پھر آیا، تو بیٹا اب تو بچنا مشکل ہے تمہارا، کیا کریں؟ تو ایک ہی صورت ہے، مار ڈال، زندہ رہے گی بتائے گی تمہاری بدنامی ہے، مردہ تو نہیں بولے گا نا، مار دو۔ اب پھر عقل غائب ہو گئی، اب اسی اس میں مار دیا، جب مار دیا ہوش آیا، یہ کیا کیا، اب کیا جاؤ، لاش کہاں لے جاؤ؟ شیطان نے پھر سجھاؤ دیا، کچھ نہیں، یہیں کھودو، برابر کرو، اسے مسلح بچھا لو۔ وہ بھی کر لیا، اسی لیے کہتے ہیں ہر مسلح قابل اعتبار نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس مسلح کے نیچے کیا ہے۔ ہو گئے، اب یہ بیٹھ کے اپنا عبادت کر رہے ہیں۔ اتنے میں اب اس کے بھائی اس لڑکی کے آئے، وہ حضور کبھی کہاں رہ گئے تم لوگ، وہ کب کی ٹھیک ہوئی گئی۔ ان لوگوں نے سمجھا واقعی وہی صحیح بات ہے، ہم لوگ لیٹ ہو گئے، چلنے لگے۔ جن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ شیطان کس قبیلے سے ہے، کان من الجن، وہ جن ہے، فرشتہ ورشتہ نہیں ہے۔ تو وہ آدمی کی شکل میں آ گیا ان سبوں کے سامنے۔ کہاں گئے؟ ارے وہ ہماری بہن تھی، یہاں آئی تھی دوا کے لیے، ٹھیک ہو، دعا کے لیے ٹھیک ہو گئی۔ اور بڈھا جھوٹ بولتا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ گناہ کیا ہے، کیا بکتے ہیں؟ ارے یار سنو، سوچ سکتے ہیں اب جس آدمی کا مرتبہ اتنا ہو وہ یہ گناہ کر سکتا ہے؟ کبھی غرور مت کرو مولوی صاحب، گھمنڈ مت کرو مولوی صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو مولوی صاحب، کب شیطان ورغلا دے اور کب ہم برباد ہو جائیں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کہ اتنے میں اس نے تمہاری بہن کو مار ڈالا، کیا بکتے؟ جاؤ دیکھو مسلح کے نیچے لاش جو ہے وہ دفن ہے، ہٹا کے دیکھو تو۔ وہ لڑکے بھی سوچنے لگے بات صحیح ہے، اندھی نابینا ٹھیک ہے، کہاں کھا گئی، لیکن کہاں جائے گی؟ وہ آئے، ہٹایا تو تازی قبر تو دکھ جائے گی نا، کھودا لاش نکل آئی۔ اب بتائیے وہ آدمی جو مستجاب بولیے دعوات ہے، اس سے شیطان نے کیا کیا؟ زنا کروائے، اس سے شیطان نے مرڈر کروائے، اس سے شیطان نے لاش چھپوائی،
لیکن ابھی شیطان مطمئن نہیں ہے. کیوں؟ تو اب بھی توبہ کا چانس ہے نا. مقتول کے ورثہ معاف کر دیں، بات ختم ہو. بقیہ جو گناہ کیا ہے توبہ کر لے، بات. تو اب بھی چانس ہے، نہیں تو جہنم میں جائے گا، کچھ دن جھیل کے پلٹ سکتا ہے. لہذا شیطان اتنے پہ نہیں رکے گا کہ ہم نے گناہ کر لیا. جب تک ہم کو کافر نہ بنا دے گا شیطان رک نہیں سکتا. نتیجہ میں بیچارہ عابد پکڑا گیا، حاکم تک بات پہنچی. تو عام آدمی دیکھیے جرم کرتا ہے چچا تو کم کھلتا ہے، لیکن اس طرح کے قوم کی شخصیتیں تو زیادہ تکلیف ہوگی. حاکم نے کہا لٹکا دو، تختہ دار پہ چلے گئے. ابھی بھی چانس ہے نا. تختہ بولیے دار پہ چلے گئے. اب شیطان پھر سامنے بچا سکتا ہوں، بچا لو. کا ایسے نہیں کہ بولو کیا کرنا ہوگا. اب سنیے، شیطان کہتا ہے میرا ایک سجدہ کر لو. کفر ہو جائے گا نا، اتنے پر کہانے نہیں ہوا، ایک سجدہ میرا کر لو میں بچا لوں گا. کہ صاحب یہاں تختہ دار پر یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ہم کو وہ سب نہیں چاہیے، قبلہ رخ اور وضو اور زمین اور کچھ نہیں. کتاب کہ بس میرے سجدے کی نیت سے پلک جھپکا لو میں مان لوں. انہوں نے سوچا کہ چلو بچ جائیں گے، دیکھا جائے گا، جان ہے تو. ہاں اس پر 2 منٹ رک جاتا ہوں، ایک سہارا دے دیجیے، ایک صلوات بر محمد و آل. یہ ایک فقرہ جو ہمارے سماج میں بولا جاتا ہے اکثر کہ جان ہے تو جہان ہے. کبھی اس پر آپ جو ہے وہ توجہ مت. یہ سب سے رانگ فقرہ یہی ہے، جان ہے تو جہان ہے. تو صحیح کیا ہے کہ دین ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان نہیں. ذلت کی زندگی سے عزت کی بہت بہتر. یہ ایک مصرع ہے بھائی. امام حسین ایک مصرع تو نہیں کہا ہوگا نا، پورا شعر ہے. ہمارے ساتھ کا جو ہمارے کام کا ہے وہ اڑ گیا، مشہور ہو گیا. لیکن دونوں مصرع پڑھیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ فقرہ کتنا غلط ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. اب یہ پورا شعر امام کا یہ ہے، الموت اولا من رکوب العار. موت بہتر ہے ذلت کی زندگی. تو اتنا تو مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کیا، الموت اولا من رکوب العار. موت بہتر ہے ذلت کی. لیکن اگلا فقرہ کیا ہے امام کا؟ امام نے فرمایا دوسرا مصرع یہ ہے، والعار اولا من دخول النار. ذلت بہتر ہے جہنم میں جانے سے. دیکھیے، اور اس چیز کو ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا. وہی بات جو کل والی کہ عقل کسے کہتے ہیں. عقل وہ ہے جو انسان کو جنت تک لے جائے. اگر وہ والی عقل ہوگی تو وہ سمجھائے گی بے دینی اختیار مت کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ذلیل ہو جاؤ 10-20 دن کے لیے چلے گا. یہ پورا شعر ہے امام حسین کا، الموت اولا من رکوب العار. موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. لیکن اگر کہیں میٹر آ جائے کہ یا ذلیل ہو جاؤ نہیں جہنم میں جاؤ، اب امام کہتے ہیں بھیا ذلیل ہو لو، 2 دن 10 دن 2 سال 10 سال 20 سال ہے نا، ذلت اختیار کر لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. تو اس شعر کے تناظر میں امام حسین سلام اللہ علیہ کے اب وہ فقرہ صحیح مانا جائے گا، جان ہے تو جہان ہے. بولیے نہیں. اب امام کے اس فرمائش کے تناظر میں صحیح یہ ہوگا دین ہے تو جہان. اور اسی تصور نے عمر سعد کو جو برباد کیا، وہ اسی صورت تصور نے جان ہے تو جہان ہے. کہاں 2 منٹ توجہ کریے، اب یہ محرم کا زمانہ ہے نا، تو اسی سیزن میں تو اس میں بات ہونی چاہیے. بلایا عمر سعد کو ابن زیاد نے. اچھا اس کا مین جو ہے زمانے سے خواہش یہ تھی کہ میں رائے کا حاکم بن جاؤں.
اس کے لیے بیچارہ سب کچھ کرنے کو تیار تھا. اچھا یہ سب بھی بڑے تیز تھے تھا, کمزوریاں پتہ رکھتے تھے سب کہ کس کی کیا کمزوری ہے. ابن سعد کو بلا لیا, چلو یار جاؤ, رے کا حکومت کا پروانہ دے دیا تم. ان کی تو خواہش ہی یہی تھی, دیرینہ آرزو یہی تھی. خوش, تیار, کہے رکو, ایسے نہیں کہ پھر کا ایک کام کرنا ہے اس سے پہلے. کا کیا کرنا ہے؟ کہ حسین علیہ السلام کا قتل. ایسا نہیں ہے کہ ابن سعد جانتا نہیں تھا امام کون ہے, جانتا نہیں تھا کہ حضرت کی شخصیت کیا ہے, یہ جاننا ہی تھا کہ اچھل گیا. یہ نہیں ہو سکتا ہم سے. لیکن ابن زیاد کو کمزوری معلوم تھی, یہ بیٹا جو ہے وہ چکر میں رہ کی حکومت کے ہیں, سمجھے آپ, سانسد بن جائیں چاہے جو کرنا پڑے. آج بھی ہے نا اس طرح کے لوگ, شراب کباب سب پڑتی ہے نا کائے کے لیے, 4 دن کی پردھانی کے لیے. یہی تو اس نے بھی کیا ساتھ, 4 دن کے رائے کی حکومت کے لیے اس نے نہ دین نہ ایمان. لو واپس لو, کوئی ضرورت نہیں, جائیے. اب اگر اس وقت ایک چیز اور سنا دو, روایت ہے, بچے بھی دیکھیں گے اس کو, کہ روایت میں ہے کہ اگر دل میں کار خیر کا کوئی جذبہ آئے کر ڈالو فوراً, سوچنا مت, لگاؤ مت, ورنہ ادھر سوچنا شروع کیا ادھر شیطان آ جائے گا اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس سے منصرف کر دے گا. لہذا اگر کہیں نیکی کا خیال آتا ہے فوراً, یہی چوک ہوئی پسر ساتھ سے. جیسے ہی ابن زیاد نے کہا لاؤ, اگر یہ واپس کر دیتا بچ گیا تھا نا. اس نے کہا صاحب اچھا ٹھیک ہے ہم صبح بتائیں گے. اب روایات اگر آپ پڑھیں گے پوری رات اس نے ٹہل ٹہل کے جا کے کاٹی, کیا کریں. ایسا نہیں کہ امام حسین کو نہیں جانتا. یقولون ان اللہ خالق جنت, یار لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں جنت ہے, جہنم ہے, غل یدینی, ہاتھ پر بات کے ڈال دیا جائے گا جہنم میں. حسین کوئی معمولی چیز نہیں ہے, نواسے پیغمبر ہے, کیا کریں. لیکن پھر ورئی منیتی, میں کیا کروں یار, میری اصل آرزو ہی رائے کی حکومت ہے. اب یہ رات بھر اپنے نفس سے لڑتا رہا, آخر میں جانتے ہیں کیا کہا اس نے, وہی جان ہے تو جہان ہے, ایسا اسی میں کہتا چلو ٹھیک ہے. آج امام حسین کا قتل کر لیتے ہیں, لیکن شیطان ایسے گھستا ہے, اگر اسی وقت پھینک دیتا پیپر نہیں چاہیے بچ جاتا بیچارہ. اب انہوں نے لیا ٹائم, شیطان کو ملا موقع, آؤ رات بھر میں تو ہم تم کو ٹھیک ہی کر لیں گے بیٹا. آخرکار آخری جملہ اس کا یہ ہے, ایسا کرتے ہیں امام حسین کو قتل کر لیتے ہیں, رے کی سرکار لے لیتے ہیں. سأتوب بعد السنتین, 2 سال بعد توبہ کر لے. یہ 2 سال بعد توبہ کر لے گا, کیا مطلب ہوا, جان ہے تو جہان ہے. اسی چیز کو امام حسین نے سمجھایا سلام اللہ علیہ, خبردار, دین ہے تو جہان ہے. ذلت بھی برداشت کرنا برداشت کر لو, مگر دین کا سودا مت کرنا. ہاں تو بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ ابھی بھی چانس ہے. زنا کیا, مرڈر کیا, لاش چھپائی, یہ سب گناہ ہے, کفر نہیں ہے. ورثہ معاف کر دیں گے, معاف ہو جائے. توبہ کر لے گا, معاف ہو جائے گا. نہیں معاف ہوا, کچھ دن جہنم میں جھیل لے گا, نکل آئے گا. شیطان اتنے پر قانع نہیں ہوگا جب تک ہم کو ہمیشہ کے لیے شروع میں نے کہا تھا نا, ہمارے یہاں آپ کے یہاں اختلاف ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, تو یا ہار جائیں گے یا سلو ہو جائے گی, یا جیت جائیں گے یا سلو ہو جائے گی. شیطان ایسا دشمن ہے جس کے یہاں سلو کا آپشن نہیں ہے, یا وہ خود ہار جائے گا یا ہم کو جہنم میں پہنچا کے دم لے گا. اب اس برسیسا کو ٹانگ دیا گیا, شیطان سامنے آیا, بچا سکتا ہوں. برسیسا عابدی پھنسا اسی چکر میں, جان ہے تو جہان ہے. شیطان نے کہا بچا لوں گا, کہا بھائی کیسے, تو کچھ نہیں, ایک سجدہ کر لو میرا. یہاں کیسے,
کہ بس میرے سجدے کی نیت سے پلک جھپکا لو، ہم مان لیں گے۔ اس نے سوچا جان ہے تو جہان ہے، شیطان کے سجدے کی نیت سے پلک جھپکائی، روح نکل گئی۔ وہ آدمی جو مستجاب الدعوات تھا، بات یہاں سے چلی ہے، وہ آدمی جو کہہ دے اللہ سن لیتا تھا، وہ آدمی مرا اس دنیا میں، گیا اس دنیا سے کیسے؟ کفر کی حالت میں۔ لہذا آج کا مومن ہونا وہ بہت کمال کی بات نہیں ہے۔ آج وسیع حسن صاحب پگڑی لگا کے ممبر میں بیٹھ کر کے جو ہے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب روح نکلے ایمان سلامت۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حسین حسین کہتے، علی علی کہتے آدمی اس دنیا سے چاہے۔ بس کل جو ہے مصائب میں، اب اس لیے کہ اب اگر میں اس طرح جاتا ہوں تو لمبا ہو جائے گا، لہذا ڈائریکٹ کل مصائب میں جناب مسلم کے ذکر آیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بولیے 2 بچوں کو لے گئے۔ ان بچوں میں ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کا نام محمد، محمد اور ابراہیم۔ ایک چیز اور میں کہہ دوں جو آپ حضرات تشریف فرما ہے، آپ حضرات یا جو لوگ بعد میں ون پر دیکھیں گے ان سے بھی، کہ ابھی حاجت ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، ان بچوں کو وسیلہ دے کے خدا سے مانگی۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ اللہ ان بچوں کی بات ٹال نہیں رہا ہے۔ ابراہیم اور محمد 2 بیٹے جناب مسلم کے۔ جب جناب مسلم شہید ہو گئے تو اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جناب مسلم نے جو ہے وہ شرح کے حوالے کیا کہ بھئی اگر کوئی قافلہ جانے لگے تو مجھ کو جو ہے وہ میرے بچوں کو مدینے بھجوا دینا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس نے اتنا کیا کہ جو ہے وہ اپنے لڑکے سے کہا لے جاؤ، کوئی قافلہ جا رہا ہو تو اس کے حوالے کر دو۔ لڑکا بھی نالائق کمبخت، تو اس نے دور سے کہا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، جاؤ۔ بچے بیچارے پیچھے پیچھے دوڑتے رہے، قافلہ نکل گیا اور آخر کار یہ اریسٹ ہو گئے۔ اب یہ کون سا صحیح کون سا غلط، اس سے ہٹ کے ہوا یہ کہ یہ بچے شہادت جناب مسلم کے بعد اسیر ہو۔ بات اتنی ہے، اتنا کنفرم ہے۔ کیسے اسیر ہوئے، شرح کی وجہ سے ہوئے یا کوئی اور سبب ہوا، اس سے قطع نظر شہادت حضرت مسلم سلام اللہ علیہ کے بعد یہ بچے اسیر ہو گئے۔ ایک کا نام ابراہیم، ایک کا نام محمد۔ 1 برس تک یہ بچے ابن زیاد کے قید میں رہے، اور پتہ ہے کہ قید خانے میں ان کے ساتھ ہوتا کیا تھا؟ خدا سب کے بچوں کو ان یتیموں کے طفیل میں سلامت رکھ، علم و عمل کی دولت عنایت فرما۔ دن بھر میں کیا 24 گھنٹے میں 2 پیالہ گرم پانی اور 2 روٹی۔ بچوں نے کہا یہی کرنا ہے تو کیوں نہ ہم روزے کی نیت کر لیں۔ بچے دن بھر روزہ رکھتے تھے، شام کو وہی 1 پیالہ پانی گرم اور 1 روٹی سے افطار کر لیتے تھے۔ یہ دن گزرتا گیا۔ اور ایک چیز اور کہتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ بچے جب قید ہوئے نا، اور 12 محرم کو جب قافلہ کربلا سے آیا تو بچے قید تھے، یہاں ان بچوں کی ملاقات ہوئی قافلے سے، یعنی جناب زینب سے اور ماں سے ملاقات۔ یہ کتنا بڑا ظلم، کتنا بڑا ظلم۔ کہتے ہیں جب یہ قافلہ اب کوفے سے شام جانے لگا تو حضرت زینب نے کہا کہ ان بچوں کو ہمارے ساتھ جانے دو، یا ہم کو بھی یہی رہنے دو، یا بچوں کو ہمارے ساتھ جانے دو، کم از کم ساتھ رہیں گے تو کنبے کے کچھ تو راحت ہوگی نا۔ ایسے ظالم یہ نہیں، یہ قافلہ شام جائے گا، یہ بچے یہیں رہیں گے اکیلے قید خانے میں، دن بھر میں 1 پیالہ گرم پانی اور 1 روٹی۔ 1 سال۔ ایک بچے ہیں نا، ایک دن دونوں بھائیوں نے آپس میں طے کیا کہ کب تک چلے گا۔ ایک کام کرتے ہیں، آج جب دربان کھانا اور پانی لے کے آئے نا تو اپنے آپ کو پہچنواتے ہیں۔ دربان کا نام تھا مشکور،
اب وہیں پہ اہل بیت تھا، اب اس کی کچھ اپنی مجبوریاں تھی، روزی روٹی کا چکر تھا کہ وہاں ملازمت کرتا تھا۔ آج یہ دربان جب پانی کھانا لے کے آئے گا تو دیکھا جائے گا اب اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ پہچانواتے ہیں اپنے آپ۔ مشکور آیا، کھانا پانی رکھ کے جانے لگا، کہا مشکور رک جاؤ، بچے چھوٹے، مشکور رک جاؤ، رک گیا۔ کیا ہے؟ کہ یہ بتاؤ رسول اللہ کو جانتے ہو؟ بچوں نے، وہ مشکور نے کہا بھیا ہمارے نبی ہے۔ اچھا، جناب فاطمہ کو جانتے ہو؟ اب اس کا عقیدہ سمجھ میں آیا نا کیا ہے؟ ہمارے نبی کی بیٹی ہے۔ علی کو بھی جانتے ہو گئے؟ میرے امام ہیں۔ کہ تب تو امام حسین کو بھی جانتے ہو؟ کہ بالکل جانتا ہوں، 5 سال ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا۔ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ ایک سوال کا جواب اور دو، سمجھ میں آ جائے گا کیوں پوچھ۔ کیا مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں، مسلم کو بھی جانتا ہوں، مگر یاد اچانک یہ سوالات کیوں؟ کا مشکور ہم اسی مسلم کے یتیم، ہم علی کے نواسے۔ اب مشکور اس نے کہا بچوں یہ آج کہہ رہے ہو تم، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ اب تو بتایا ہے، اب بولو۔ کہ آج کے بعد سے تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اختیار تمہارا، دروازہ کھلا ہے، جانا چاہو جاؤ، میرے اوپر کیا گزرے گی اس سے تم سے مطلب نہیں ہے، تم جاؤ، رہنا چاہو رہو، اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جواب سنیں گے بچوں کا کیا ہے؟ بچوں نے کہا کہ نہیں مشکور ہم کو جانے دو، تکلیف نہیں ہوگی، اب میں سمجھ گیا ہوں، سکون سے۔ کہ نہیں جانے دو۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے تم مجھ کو یہاں سکون سے رکھو، تم مجھ کو اب آرام سے رکھو، لیکن ہماری ماں ہمارے لیے تڑپ رہی ہے۔ ہماری ماں ہمارے لیے مشکور نے کہا ٹھیک ہے جائیے آپ، مگر میرا خیال ہے کہ ابھی نہیں، رک جائیے، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تب میں آ کے دروازہ کھول دوں گا، تم لوگ چلے جانا۔ آدھی رات مشکور آیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، یا اللہ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے بچا لے پالنے والے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اپنی عاقبت یاد ہے، جن کو اپنی آخرت یاد، جن کو مرنے کے بعد کا احساس ہے۔ مشکور آیا کا دروازہ کھلا، جا سکتے ہو، لیکن ایک بات ہو۔ کا کیا؟ کہ جاؤ، مجھے پتا ہے کہ سارا شک مجھ پر جائے گا، چابی میرے پاس ہے، بچے غائب ہوں گے، یعنی میرا رول ہے نا، اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ اب میں مار دیا۔ عقل ہے، کل سے بات عقل پہ۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ جس سے جنت حاصل کی جائے، عاقل وہ ہے۔ مجھے پتا ہے میں مار دیا جاؤں گا، لیکن اب کوئی پرواہ نہیں ہے، بس بچوں تم سے ایک خواہش ہے۔ کہ کیا؟ کہ کل کو میدان محشر میں رسول اللہ کے سامنے بھول مت جانا۔ بچے چلے گئے، بس آدھی رات۔ آپ کسی کو اس زمانے میں بھی رات میں کہیں اکیلے چھوڑ دیجئے، پردیسی ہو، گم ہو جائے گا، نہیں ہوگا، کبھی اس گلی میں جائے گا، کبھی اس گلی میں جائے گا، کبھی اس کوچے میں جائے گا، راستہ ہی نہیں معلوم۔ بچے پردیسی، بچے آدھی رات، کوفہ ان کے لیے نہ آشنا، پوری رات روایت کہتی ہے بچے کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی اس کوچے میں جاتے ہیں، کبھی وہاں جاتے ہیں، پوری رات ٹہلتے رہے، ٹہلتے 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 ایک وقت وہ تھا کہ جب یہ فرات جو ہے نا کوفے کے پیچھے سے گزرتی، یہ بچے ٹہلتے ٹہلتے فرات کے کنارے آ گئے، تھک گئے تھے، ایک پیڑ کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ نماز کا وقت ہوا صبح، اسی فرات میں وضو کیا، دونوں نے نمازیں ادا کی، اپنا واجب ادا کیا۔ اب تو سورج نکل جائے گا، اب کیا کریں؟ بچے چڑھ گئے پیڑ،
کہ یہیں دن بھر چھپے رہیں گے؟ پڑھنا بہت آسان ہے. ہاں، پورا دن ایک پیڑ پر بیٹھے رہنا آسان کام ہے. ہاں؟ چلتے اسی پیڑ پہ بیٹھے رہیں گے، پھر رات ہوگی پھر نکلیں گے، دیکھا جائے گا. یہی قریب میں اس ملعون کا گھر ہے جس کا نام حارث ہے. اس کی کنیز، اچھا تب پانی وانی ایسے ہی لیا جاتا تھا دریاؤں سے، اس کی کنیز گھر سے برتن لے کے آئی ہے پانی بھرنے کے لیے. اتفاق سے جس ڈال پر بچے بیٹھے ہیں اس کا عکس پانی میں آ رہا ہے. کتنے خوبصورت بچے تھے. ابھی سمجھ میں آئے گا آپ. یا اللہ، ان بچوں کا صدقہ ہے یا اللہ، ہم سب کی اولاد کو نیک صالح بنا دے پروردگارہ علم کے ساتھ. جیسے ہی اس نے پانی میں برتن ڈالا خود جھکی تو اوپر سے عکس آ رہا. یہ کیا؟ سر اٹھائے دیکھا دو بچے بیٹھے. من انتما، کون ہو تم دونوں؟ فرمایا ہم مسلم کے یتیم. سمجھا بجھا کے ان کو اتارا. گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، میں جس کی کنیز ہوں نا وہ اپنے آپ کو تمہارے گھر کی کنیز کہتی. چلو میرے ساتھ. سمجھا بجھا کے بچوں کو لے کے آئے. پہلے یہاں ایک جملہ آپ کو سنا دوں تاکہ آخر میں پھر اس کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے. یہ بچے اتنے خوبصورت تھے نا کہ تاریخ میں جو جملہ لکھا ہے کہ جب وہ جھکی تو اوپر سے بچوں کا عکس آ رہا تھا، تو اب روایت کہتی ہے کہ اتنے خوبصورت بچے تھے کہ انہما قمران یلمعان فی الماء، ایسا لگ رہا تھا پانی کے اندر جو چاند چمک رہے. ایسے حسین بچے. ابھی پھر آئے گی. لے کے آئی سمجھا بجھا کے، باہر دروازے پہ کھڑا کر دیا حارث کے. دوڑتی ہوئی اندر گئی. بی 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 انعام لاؤ. کاہے کا انعام؟ اچانک چلی آئی ہو؟ کہ تمہارے لیے مہمان لائی ہوں. کون سا مہمان لائی ہو اس کے لیے انعام مانگ رہی ہو؟ کہ جن کے لیے تم تڑپتی تھی کہ مسلم تو شہید ہو گئے، پتہ نہیں بچے کس حال میں آئے، کہاں ملے. پورا قصہ سنایا. بعض بزرگوں کہنا ہے نا ایسی مومنہ تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ کے نکلے نا، ویسے یہ مومنہ ان یتیموں کو باہر آئی تڑپ کے لے کے اندر گئی. نہلایا دھلایا کھلایا پلایا یہاں تک کہ شام ہوئی. پھر کھلا پھلا کر کے ان بچوں کو سلا دیا. آدھی رات کے قریب حارث ملعون آتا ہے، دو چار لقمے زہر مار کرتا ہے. بیوی نے پوچھا کہاں تھا؟ کہنے لگا دربان نے مسلم کے یتیموں کو آزاد کر دیا ہے، 500 درہم اور ایک گھوڑا انعام رکھا گیا. صبح سے وہی تھکا ڈالا ان بچوں نے، وہی ڈھونڈ رہا تھا، ملے نہیں. مومنہ تڑپ گئی. اچھا یہ بتاؤ بچے مل گئے، تم کو انعام مل گیا، ہمارے اوپر خرچ کرو گے نا؟ ہم کو ایسی روٹی نہیں چاہیے. چند لقمہ زہر مار کر کے یہ ملعون سو جاتا ہے. تھوڑی دیر میں رونے کی آواز اس کے کان میں آئی. بیوی سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے رونے؟ بیوی نے ٹالا، ہو سکتا کسی پر مشکوک تھا اپنی بیوی پر. کہا نہ، ہمارے گھر میں ہے. دروازے کھولتے کھولتے اس دروازے تک پہنچا، کھولا، دیکھا دو بچے. کون ہو تم دونوں؟ بچوں نے کہا امان میں کہا ہاں. کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں. آج تک نہیں سنا ہوگا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی تماچوں کے ذریعے کی جاتی. کہتے ہیں دونوں بچوں کو اس ملعون نے پہلے تماچے مار، دونوں بھائیوں کے گیسوؤں کو آپس میں بانٹ کے جا کے یہ ملعون سو جاتا ہے. صبح ہوئی، خود بیٹا غلام تلوار لی، ان بچوں کو لیا، آیا فرات کے کنارے. پہلے تلوار غلام کو دیتا ہے، جا ان بچوں کا سر قلم کر دے. جیسے ہی غلام آتا ہے بچے دیکھتے ہیں، غلام حبشی تھا. بچے کہتے ہیں تمہاری شکل ہمارے بلال سے کتنی ملتی جلتی ہے. تو کہنے لگا تم سے بلال سے کیا مطلب؟ کہ بھیا ہمارے نانا کے صحابی تھے، ہم مسلم عقیل کے فرزند ہیں. جیسے ہی سنا اس نے تلوار پھینکی، ایک طرف کو بھاگ گیا. جب دیکھا غلام نے نافرمانی کی، بیٹے کو تلوار دی، کہا جا بچوں کے سر قلم کر لے. جیسے ہی وہ آیا بچوں نے کہا سر قلم تو کر لو، کل کو
رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم سے رسول اللہ سے کیا مطلب؟ تو ہم انہی کے گھر کے ہیں بھیا، مسلم کے بر فرزند ہیں، عقیل کے پوتے ہیں، علی کے نواسے۔ جیسے ہی اس نے سنا، اس نے بھی تلوار پھینکی، ایک طرف کو بھاگا۔ حارث کہتا کہاں جاتا ہے؟ باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس نے کہا اولاد رسول کے قتل میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا۔ اب جب دونوں چلے گئے، بس دو جملہ، اس ملعون نے تلوار ہاتھ میں لی، چھوٹے چھوٹے بچے، چاہتا ہے سر قلم کرے۔ بچوں نے کہا ایسا کر، ہم کو زندہ لے چل ابن زیاد کے دربار میں، شاید کوئی ہمیں سفارش کر کے بچا لے۔ کہا نہیں، ہم کو انعام لینا ہے، پیسہ چاہیے نا۔ اگر روایت کہتی ہے مولا نے اپنی محنت سے، کمائی سے 1000 غلام آزاد کیے ہیں مولا نے، اور آج یہ دن ہے کہ بعد لکھتے ہیں کہ بچوں نے کہا تجھ کو پیسہ چاہیے نا، لے چل ہم کو غلاموں کے بازار میں بیچ لے۔ فریاد ہے یا امیر المومنین۔ اس ملعون نے کہا نہیں، ہم کو تمہیں قتل کرنا ہے، تو اگر قتل کرنا چاہتا ہے تو اتنی مہلت دے دے، ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس ملعون نے پھر طنز کیا، کہا بچا لی تھی، نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ لو۔ بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ کو یاد ہے شروع میں نے کہا تھا جو حاجت ہو، تمنا ہو، ان بچوں کو وسیلہ دے کے آج خدا سے طلب کیجئے۔ بچوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ بلند کیے، یا اللہ ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ آگے بڑھا، چاہتا ہے کہ ایک بھائی کا سر قلم کرے، بڑا آگے بڑھ جاتا ہے، پہلے میرا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب مدینے سے چلے تھے، میرے اللہ ان یتیموں کا واسطہ ہماری قوم میں بھی بھائیوں کے درمیان وہ محبت ڈالتے، پہلے مجھے قتل کر۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب چلے تھے اماں نے بھیا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ جیسے بھی ہوا اس ملعون نے بچوں کا سر قلم کیا، بس تمام صبح صبح کا عالم ہے۔ گیسو تھے، زلفیں تھی بچوں کی، دونوں کا سر ان کے بالوں سے پکڑ صبح صبح کا وقت ہے، ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ اتنے خوبصورت تھے بچے، اتنے حسین تھے بچے کہ اس قساوت قلبی کے باوجود، شقاوت قلبی کے باوجود، ابن زیاد نے جب بچوں کو دیکھا تو کہتا ہے حارث اتنے خوبصورت بچے، ان کو قتل کرتے ہوئے تجھے درد نہیں ہوا؟ میں نے زندہ لانے کو کہا تھا یا قتل کرنے کو؟ بچوں کی دعا کیا تھی؟ ہمارے اور حارث کے درمیان طوف ہے۔ کتنی تیز اللہ نے دعا قبول کی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ابن زیاد نے کہا ہے کوئی اس مجمع میں، دربار تھا نا اس کا، جو جائے اور اس حارث کو وہی قتل کرے جہاں اس نے بچوں کا سر قلم کیا ہے۔ ایک بندہ خدا اٹھتا ہے، حارث کا ہاتھ پکڑا، پہلے کوفے کی گلیوں میں پھرایا، جو کوئی بے یتیم بچوں کا قاتل دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے گھر سے باہر آئے۔ اب وہ کہتا میں لے کے آیا وہاں جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا تھا، کیا دیکھتا ہوں ایڑیوں کے رگڑنے کے نشان، ایڑیوں کے رگڑنے کے نشانات، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بچوں نے کتنی اذیت سے جان دی۔ پروردگارا، پروردگارا، میرے معبود، میرے اللہ، ان یتیموں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ جو لوگ دنیا میں جہاں جیسے بھی
ذکر امام حسین کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔